لوگوں کو بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یو کے میں ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن اور کافی لوگوں کے ساتھ اسکیم بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں، جو پیسے دے کے پھر وہ چیز کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا ہمیں بتائیں. کرنٹ سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں اور کافی زیادہ لوگ ورک پرمٹ پہ بھی آئے ہیں. تو یو کے کیا آل اوور دا گلوب ابھی سچویشن جو ہے ریسیشن مارکیٹ کو ہٹ کر رہا ہے. جو لوگ پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں ان کو سٹل یو کے کو پریورٹائز کرنا چاہیے یا پھر کسی اور کنٹری میں جانا چاہیے؟ السلام علیکم جی، آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے پاس ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جن کا کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے یو کے میں، کہ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ لائف ان یو کے پہ بات کریں گے اور ان سے ڈفرینٹ قسم کے کویسچنس کریں گے کہ جب وہ یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کون کون سی چیزوں میں اسٹرگل کیا تھا، اور کون کون سی چیزوں میں جو آپ لوگ ابھی آ چکے ہیں نئے لوگ، آپ کو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رافع بھائی، اور ان سے ہم آج کویسچن کریں گے. تو اپنے کویسچنز کی طرف جاتے ہیں. پہلا سوال ان سے کرتے ہیں کہ رافع بھائی کہ آپ یو کے میں کس طرح سے آئے تھے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ یاسر. میں ساری چیزیں آپ کو ایک ایک چیز سپلٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جو بھی لوگ یو کے آنا چاہتے ہیں، ویدر وہ اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں یا ورک ویزا پہ، ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں کریک ڈاؤن کریں گے. آئی ہوپ یہ ویڈیو ان سارے لوگوں کے لیے یا جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو. ہم اپنا اس میں پرسنل ایکسپیرینس بتائیں گے، کہ میں اپنا اسپیسیفکلی بتاؤں گا، کیونکہ مجھے یہاں پہ کافی سارے چیلنجز فیس کرنا پڑے ہیں بینگ اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. تو آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں ماسٹرز کے لیے ایم ایس سی ان انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کورس کرنے کے لیے آیا تھا. یہاں پہ مجھے کافی زیادہ ایک تو ایجوکیشن کا جو گیپ تھا وہ نظر آیا اپنی یونیورسٹی میں دیکھنے کے لیے، اور جو یہاں کی ایجوکیشن تھی اور پاکستان کی ایجوکیشن تھی اس میں کافی گیپ دیکھنے کو ملا. پھر بینگ اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ مجھے ایسی چیزیں فیس کرنا پڑیں، جیسے اب یہاں پہ ہم آتے ہیں، ہم نے کوئی جاب نہیں کی ہوئی ہے. جیسے آپ بھی یونیورسٹی آف یو سی پی سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تورولی اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرتا ہے اور وہ زیادہ تر جاب نہیں کرتا. تو یہ تو میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ ماسٹرز کر رہے ہیں پاکستان میں یا بیچلرز کر رہے ہیں، ساتھ کوشش کریں کہ اپنی جاب سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو پروفیشنل لائف کا کچھ پتہ چل سکے. تو میں یہاں پہ 4 سال پہلے ماسٹرز کا کورس کرنے آیا یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں. ادھر میری جرنی سٹارٹ ہوئی ماسٹرز کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں پہلے 2 مہینے مجھے بہت مشکل چیزیں فیس کرنا پڑیں، جیسے کہ آپ کو جاب نہیں ملتی. تو جاب لینے کا یہاں پہ جو بیسٹ وے میں نے ڈھونڈا، پہلے 10-15 دن میں نے دیکھا کہ مجھے جاب نہیں ملی. جاب لینے کے لیے میں یہاں سے آپ کو بتاؤں کہ یہاں بھی سی وی آپ کو چاہیے. سی وی بنا کے میں نے جتنی بھی شاپس تھی میرے گھر کی سراؤنڈنگز میں نے اپنی سی وی ڈراپ کی، اور آہستہ آہستہ اپنے میں جتنا بھی میرا پلان تھا اس کے اکارڈنگ چلتے چلتے میں نے اپنی ایجوکیشن بیلنس اور جو جاب والا سیکٹر تھا اس کو کور کر کے میں یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کی. اچھا رافع بھائی، بہت سے اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے یا انڈیا سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کویسچن ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے اسٹڈی کس طرح سے ہوگی، اور پاکستان میں ہم اپنے ہوم کنٹری میں جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ہوگی. تو آپ پلیز ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں کہ جو آپ کی بیک ہوم اسٹڈی ہوتی ہے اور جو یو کے کی اسٹڈی ہے، اس میں کیا کیا میجر ڈفرینسز ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پاکستان کی ایجوکیشن میں اور ادھر کی ایجوکیشن میں کافی زیادہ ڈفرینسز ہیں. جیسے یہاں کی جو ایجوکیشن ہے، پاکستان سے میں نے ایم بی اے کیا، پہلے بی بی اے کیا، پھر ایم بی اے کیا پاکستان سے. 2 میری ڈگریز ہیں وہاں پہ، اور بڑے اچھے انسٹیٹیوشن سے میں نے کسٹ سے ڈگری کی ہیں، اسلام آباد سے. تو یہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ ٹورڈز اسائنمنٹ بیسڈ ہے، ریسرچ بیسڈ ہے، اور ہم لوگ مور ٹورڈز ہیں تھیوریٹیکل بیسڈ جیسے کرتے ہیں. مطلب ہم کورسز پڑھ لیتے ہیں لیکن ریسرچ کی طرف نہیں جاتے. جیسے میں نے خود پاکستان میں ریسرچ نہیں کی، میں ایم بی اے میں 2 مہینے سبجیکٹ پڑھ لیے تھے، میں نے ریسرچ کا کورس نہیں کیا. پھر جب آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کو جو اسائنمنٹس ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ملتی ہیں، اور اگر آپ نے ریسرچ نہ کی ہوئی ہو تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ کیسے ان اسائنمنٹ کے ساتھ ٹیکل کریں. اور آپ کو پھر یہاں پہ پیپرز وغیرہ کی بھی اتنی زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے. کچھ یونیورسٹیز پیپرز لیتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز جو ہیں اسائنمنٹ بیس ہی آپ کا جتنا بھی رزلٹ ہوتا ہے وہ پرپوز کرتی ہیں. تو میرے ساتھ یہ سین ہوا کہ میں جب یونیورسٹی میں آیا تو تقریباً یہاں بھی سپلٹ 4 منتھ کی ہوتی ہے سیمیسٹر کی.
تو 2 مہینے بعد میری جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی، پہلی اسائنمنٹ آ گئی، اور اسائنمنٹ ہم نے ریسرچ اورینٹیڈ اسائنمنٹ تھی وہ بنا کے ہم نے ان کو پرپوز کی. اس کے بعد ہر سبجیکٹ کی ایک اسائنمنٹ دی ہم نے. اور نیکسٹ جو سیمسٹر تھا اس میں ویسے تو پیپر لینے تھے انہوں نے، لیکن اس ٹائم کووڈ تھا تو انہوں نے پیپر کی بجائے اسائنمنٹ کو ہی اس میں کنورٹ کر دیا. اور اس طرح میرا جو ایجوکیشن کا یہاں پہ وہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا. لیکن پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ڈفرینس مین یہ ہے کہ پاکستان میں کوئز، پریزنٹیشن اور پیپر بیسڈ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہاں پہ مور یہ زیادہ تر اس میں اسائنمنٹ بیس اسٹڈی پہ جاتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. کئی دفعہ پریزنٹیشن آپ کی پروجیکٹ کی لے لیتے ہیں، لیکن میری پروجیکٹ کی بھی پریزنٹیشن وہ نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ریسرچ پہ زیادہ بیس کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ سے سوچے. اور ہم تو وہی پاکستان میں جو بکس ہیں ان سے چیزیں دیکھ کے بس وہی کرتے ہیں، کوئز دے دیتے ہیں. جتنا ہمیں وہ ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ پڑھایا جاتا ہے اس سے ہم دیکھ کے کوئز دیتے ہیں یا اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑتا ہے اور اسائنمنٹس دینی پڑتی ہیں. یہ ایک مجھے مین ڈفرینس لگا ہے. اچھا رافع بھائی، جب ہم پاکستان میں ابھی بھی میں ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا تو بہت سے دوست اور لوگ ہمارے سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں تو کیا جو آپ انیشیل ڈپازٹ کروا کے آ جاتے ہیں، جو وہاں پہ جا کے جو آپ نے ریمیننگ فیس پے کرنی ہوتی ہے، کیا آپ وہ یہاں پہ ارن کر کے پے کر سکتے ہیں، یا وہ آلریڈی یہاں آنے سے پہلے اپنا بجٹ رکھ کے آئیں کہ وہ پھر اور پاکستان سے پیسے منگوا لیں گے اور فیس پے کر لیں گے؟ تو آپ نے اپنی فیس کس طرح سے پے کی تھی اور کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز بتائیں. اچھا یاسر، یہ ایک بڑا جو ہے سب لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے فیس کے بارے میں، کیونکہ بیسکلی اگر فیس یہاں پہ دیکھیں تو یونیورسٹیز کی کافی زیادہ فیس ہو چکی ہے اب تک، اور فیس مینیج کرنا بہت مشکل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن میں نے ایسے میرے دوست بھی ہیں جنہوں نے خود یہاں پہ ارن کر کے فیسز دی ہیں اپنی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری فیسز پاکستان سے منگوائی ہیں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹ کو 20 آورز جو ہیں 20 آورز الاؤ ہوتے ہیں، اور اس میں یہ آپ کو سب کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے. اور اگر میں فیئرلی ٹو بی آنیسٹ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیسے اپنی فیس مینیج کی ہے، تو اس میں میری تقریباً 14,000 پاؤنڈ فیس تھی، جس میں سے میں نے تقریباً 5,000 پاؤنڈ پہلے انیشیل ڈپازٹ دیا تھا. میں نے کہا باقی میں وہاں پہ جا کے فیس دوں گا. اور مجھے یہاں پہ آ کے سپٹمبر میں آیا تھا اور مجھے دسمبر میں نیکسٹ انسٹالمنٹ دینی تھی. میں نے یونیورسٹی سے اپنی سے بولا کہ اگر آپ مجھے منتھلی انسٹالمنٹ پلان دے دیں تو اٹ وڈ بی ایزیئر فار می، پر یونیورسٹی نے مجھے منتھلی انسٹالمنٹ پلان نہیں دیا. مجھے دوبارہ فیس گھر سے منگوانی پڑی، اور دسمبر میں نے پھر انسٹالمنٹ دی. اور اس کے بعد میری جو 3rd انسٹالمنٹ تھی وہ مارچ میں تھی، اور وہ میں نے کچھ پیسے مینیج کیے، کچھ دوستوں سے پکڑے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اپنی فیس میرے خیال میں مینیج نہیں کر سکتا. ہاں ایک دفعہ وہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد PSW پہ جا کے وہ فیس بھی پوری کر لیتا ہے، وہ ڈگری بھی لے لیتا ہے، اور اس کے جتنے بھی UK کے ڈریمز ہوتے ہیں وہ بھی پورے کر لیتا ہے. کیونکہ آپ کو ساری چیزیں پیرالل لے کے چلنا میرے خیال میں مشکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، 2 کلاسز ہوتی ہیں، کئی اسٹوڈنٹس کی 3 کلاسز ہوتی ہیں. 2-3 کلاسز کر کے اسائنمنٹ بنا کے آپ نے جاب کرنی ہے اور آپ نے پیسے نکالنے ہیں. تو اگر آپ فیس پوری کرنا چاہ رہے ہیں تو مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے. ہاف فیس آپ اگر پاکستان سے دے کے آتے ہیں تو ریسٹ آپ ارن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹائم لگے گا. اچھا، جیسے کہ رافع بھائی آپ نے ابھی فیس کے بارے میں بتایا، بہت اچھی آپ نے معلومات شیئر کی ہیں. تو جب اسٹوڈنٹ ویزے پہ کوئی بھی ماسٹرز کے ویزے پہ آتا ہے یا بیچلرز کے ویزے پہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے، تو اس کو یہاں پہ UK میں آ کے وہ جاب کس طرح سے فائنڈ کر سکتا ہے؟ اس کو یہاں پہ پارٹ ٹائم جو جاب ہوتی ہے وہ کیسے ملتی ہے، یا اس کو جاب ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا بیسٹ وے ہے جو آپ کے ایکسپیرینس سے آپ کو لگتا ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹ کو بہت جلدی جاب مل جائے گی؟ کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کا کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی. بہت آپ کو پتہ ہے آج کل UK میں بہت زیادہ سیچوریشن بھی ہو گئی ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ جو لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں یا جو نئے اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں تو ان کی جو ہے رہنمائی ہو جائے گی کہ وہ اپنا مائنڈ اس طرح سے بنا کے آئیں تاکہ یہاں پہ آ کے ان کو وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جاب ڈھونڈنے کے لیے. اچھا یاسر، ابھی کرنٹ سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں اور کافی زیادہ لوگ ورک پرمٹ پہ بھی آئے ہیں. تو UK کیا آل اوور دا گلوب ابھی سچویشن جو ہے ریسیشن مارکیٹ کو ہٹ کر رہا ہے،
اور یو کے میں بھی ابھی سچویشن ایسے ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ابھی ان کو 2 سے 3 مہینے لگ رہے ہیں جاب سیکیور کرنے کے لیے. جب میں اور آپ لوگ آئے تھے اس ٹائم تھوڑا سا کام ایزی تھا کہ آپ لوگ کہیں بھی اور جاب لے سکتے تھے باہر کسی بھی جگہ جا کے ریسٹورنٹ پہ, یا آپ کسی بھی ٹیسکو ایزڈا کسی جگہ بھی آپ اپنی سی وی لے کے جائیں تو 20 آپ کو مل ہی جاتے تھے. لیکن ابھی جو سچویشن ہے ابھی آپ کو میں اسی لیے کہتا ہوں, سجیسٹ کرتا ہوں اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جب یو کے آئیں تقریباً 2 مہینے کا بجٹ آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں. ابھی چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو بیسٹ وے ٹو فائنڈ اے جاب, چاہے اور جاب ہو, تو اس کا میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا جتنے بھی لوگ یو کے آنا چاہتے ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سی وی جو ہے وہ صرف پروفیشنل جاب کے لیے ضروری ہے. سی وی اور جاب کے لیے بھی ضروری ہے, اور اپنی سی وی بنائیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو لوکیشن جس میں آتے ہیں, جس جگہ آپ آتے ہیں اس کی سراؤنڈنگز میں جتنی بھی ریسٹورنٹس ہیں, جتنی بھی ٹیک اویز ہیں اور جتنی بھی شاپس ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اپنی سی وی ڈراپ کریں. پرسنلی آپ جائیں اور اپنی سی وی ہر دکان پہ, ہر شاپ پہ, ہر ریسٹورنٹ پہ ڈراپ کریں. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پازیٹیو رسپانس آئے گا. اور آن دا ادر اینڈ آپ جابس اپنے اس پورٹلس پہ بھی اپلائی کرتے رہیں, انڈیڈ پہ اپلائی کریں. اور باقی میں ریکمینڈ کروں گا کہ گھر سے باہر نکل کے خود جائیں شاپس پہ. میں نے اپنی فرسٹ جاب اسی طرح سیکیور کی تھی, جو کہ میری ایک شاپ پہ تھی, اور اس طرح جاب لے سکتے ہیں آپ, اور یہی میرے خیال میں پاسبل اور سوٹیبل راستہ ہے. اچھا رافع بھائی, آج کل جو سب سے زیادہ کویسچن ہمارے سے پوچھا جاتا ہے یا آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے لوگ, وہ ورک پرمٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یو کے ورک پرمٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں جس طرح سے, تو ہر ایریا سے جب لوگ آتے ہیں تو پھر وہاں سے بہت سے لوگ انفارمیشن لینے کے لیے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یو کے کا ورک پرمٹ کس طرح سے مل سکتا ہے, یا کون دے رہا ہے, یا پیسوں سے مل رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے میں مل رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے میں مل رہا ہے. تو آپ کی کوئی ریسرچ ہے یو کے ورک پرمٹ کے بارے میں, یا ہمیں یہ ورک پرمٹ کس طرح سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کون سا پروفیشنل وے ہے جو پراپر لیگل وے سے اگر کسی کو ورک پرمٹ چاہیے تو وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے؟ تو اس سب کے بارے میں آپ نے کوئی چیز سنی ہے یا آپ کی کوئی نالج میں چیز ہے تو یہ اس کے بارے میں پلیز تھوڑی ڈیٹیل سے ہمارے لوگوں کو بتائیں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یو کے میں ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں, لیکن اور کافی لوگوں کے ساتھ اسکیم بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں جو پیسے دے کے پھر وہ چیز کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا ہمیں بتائیں. یاسر, یہ کویسچن آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے, کیونکہ 2 اسکول آف تھاٹس اس پہ چل رہے ہیں ورک پرمٹس پہ. ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم یو کے پہنچ جائیں کسی طرح بھی, ٹھیک ہے, وہ مطلب 20,000 30,000 پاؤنڈ دے کے بھی یو کے آ جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملے گی وہاں پہ, اور ان کا صرف پرپز یہ ہوتا ہے کہ یو کے انٹری مل جائے, اور باقی ان کے سرکمسٹانسز یہاں پہ وہ خود اپنے بنا لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ورک پرمٹس ایگزسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں, وہ یہ ہے کہ لوگ جابس کے لوگوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو جاب ملے گی اور وہاں پہ آپ کو یہ آپ کا کیریئر بن جائے گا, آپ کی سیٹلمنٹ ایسے ہو جائے گی, آپ کو 5 سال ورک پرمٹ پہ رہنا ہے اور آپ کو اس کے بعد کافی آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گے رستے. تو پاکستان میں جو آپ کو کرنٹ سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی اکانومی کی سچویشن بہت بری ہے. تو یاسر بھائی, وہاں سے پاکستان سے لوگوں نے بلیو می گھر بیچ کے بھی لوگوں نے پیسے ورک پرمٹس پہ دیے ہیں, اور لوگ یہاں پہ آ کے اس سسٹم کو, اس کیٹیگری کو اتنا ابیوز کیا گیا ہے کہ روزانہ ایک نہ ایک ایگزامپل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں اگر پرسنلی آپ کو بتاؤں تو میں ورک پرمٹ کو اتنا زیادہ پروموٹ اور سپورٹ نہیں کرتا, اور ورک پرمٹ کی اس وجہ سے سپورٹ اور پروموٹ نہیں کرتا کیونکہ 80 to 90% لوگ جو ورک پرمٹ کا کام کرتے ہیں یا جو بیچتے ہیں وہ لوگ مطلب فیک یا فراڈنٹل چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں. 10% اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس واقعی کام ہے اور جن کو واقعی سکلز والے لوگ چاہیے, اور مطلب ان کو بندے بھی چاہیے اور وہ کام بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن 80 to 90% لوگ جو ہیں میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں جو کہ جن کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے, پیسے لے کے ان کو کام نہیں دیا. اب اس میں یاسر دوسری چیز آتی ہے کہ جیسے بریگزٹ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بریگزٹ کے بعد یو کے میں
لیبر شارٹیج تھی کافی. اور یہ بھی یو کے میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا بندہ آن بورڈ کیا کنٹری میں. پہلے آپ دیکھ لیں کہ میرے 2-3 کزن یہاں پہ یو کے میں آئے تھے جو کہ آگے پیچھے انہوں نے اسٹڈی نہیں کی اور یہاں سے چلے گئے. تو یو کے میں ورک پرمٹ کی یہ سچویشن نہیں تھی. اگر آپ کو بندہ مطلب ان کیس اگر آپ پہلے 2010 یا 12 کی بات کریں, اگر کسی کمپنی نے بندہ اسپانسر کرنا ہے تو بہت مشکل تھا. ان کو بڑی ڈاکیومنٹیشن کرنی پڑتی تھی اور بہت ساری ڈاکیومنٹیشن کینڈیڈیٹ کو دینی پڑتی تھی. تو سنس بریگزٹ ہوا اس کے بعد ان کو کافی زیادہ بندے چاہیے تھے. تو انہوں نے چھوٹے بزنسز کو پروموٹ کیا کہ آپ کو ہم اسپانسرشپ لائسنس دیں گے, آپ بندے باہر سے منگوا سکتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ سسٹم ابیوز ہوا کہ ہر شاپ والے کو لائسنس ملا اور اس میں پھر لوگوں نے ویزے بیچے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایوری ڈے ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بھی اچھی کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اسٹل کمپنیز ریکروٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس, اگر میں اسپیسیفکلی بتاؤں تو آئی ٹی کے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے ریکروٹ ہو کے آئے ہیں جن کے پاس 8 سال 5 سال کا ایکسپیرینس ہے اور اس کے بعد ان کو اپنی فیلڈ کے بارے میں کام آتا ہے. تو وہ لوگ بالکل آئے ہیں یہاں پہ, میں نے دیکھے ہیں, اور ان کی 50+ سیلری بھی 50 کے, جو کہ ہمیں تو سوچنے میں بڑی سیلری لگتی ہے, لیکن جن اسکلڈ فل لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں, بالکل آئی ٹی میں آئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میرا ایک دوست ہے, میں مینشن کرنا چاہوں گا, شہباز. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اچھی سیلری لگی ہے, مکینیکل انجینئر ہے, بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے. اس نے بھی اپنی جاب انٹرویو دے کے سیکیور کی ہے, اپلائی کر کے سیکیور کی ہے, کوئی ریفرنس نہیں تھا. تو ابھی اسٹل ایسی کمپنیز ہیں جو بندے ریکروٹ کرتی ہیں. اگر آپ میں اسکل اور پوٹینشیل ہے تو ضرور آپ ٹرائی کریں. اچھا رافع بھائی, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن شیئر کی ہمارے ساتھ ورک پرمٹس کے حوالے سے. تو ابھی جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹڈی کے لیے یو کے میں آنا چاہیے یا کسی اور کنٹری میں جانا چاہیے. تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ جو لوگ پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں ان کو اسٹل یو کے کو پریورٹائز کرنا چاہیے یا پھر کسی اور کنٹری میں جانا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی یو کے میں بہت سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ لوگ پہنچ گئے, ورک پرمٹ پہ لوگ پہنچ گئے. تو اس بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیں. اب یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے ہر بندے کے اوپر, مطلب ہر بندہ ڈفرینٹ اس کی گرومنگ ہوتی ہے. اب یو کے میں جتنے بھی لوگ اسٹڈی ویزا پہ آئے ہیں وہ ابھی کچھ لوگ ان میں سے سیٹل ہو گئے, کچھ لوگ یہاں سے اسکپ ہو گئے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. لیکن اگر یو کے کی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو یو کے ایک ایسا کنٹری ہے جو ابھی بھی 98 to 90% اسٹوڈنٹ کو ویزا دے رہا ہے. لیکن ویزا تو دے رہا ہے لیکن یہاں پہ جابس کا آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم آ گیا ہے. اگر آپ آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا کی ویزا پالیسیز جو ہیں بہت اسٹرکٹ ہیں, لیکن وہاں پہ اگر آپ آسٹریلیا کا ویزا مل جاتا ہے تو وہاں پہ جابس کا ابھی جتنا بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ آپ کو ایزیلی اچھی جاب مل سکتی ہے. اور باقی ریسٹ آپ ان دا گلوب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ آپ کو ویزا نہیں دیتا, جرمنی کی آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. اور ابھی پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے وہ فن لینڈ کا, انہوں نے کوئی نیا پروسیس شروع کیا تھا, فن لینڈ, ڈنمارک, ادھر بندے جانا سٹارٹ ہوئے ہیں. لیکن اسٹل یو کے اچھا آپشن ہے اگر آپ اس کو سسٹم کو ابیوز مت کریں. اور اگر آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کریں, ابھی تو دیکھیں انہوں نے ساری چیزیں آپ سے لے لی ہیں, اگر آپ ڈگری نہیں کرتے تو آپ سوئچ نہیں کر سکتے ویزا. اور یہ ساری چیزیں اگر آپ یو کے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ فیسز ایکسپینسز مینیج کر سکتے ہیں اور آپ میں پوٹینشیل پلس سکلز ہیں, تو آپ یہاں پہ ابھی بھی اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ کے اپنی جاب سیکیور کر سکتے ہیں. اچھا یو کے کی ایک اور اچھی بات یاسر یہ ہے کہ ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے ڈگری کا وہ کم ہے. آپ دیکھیں کہ ماسٹرز کی ڈگری آپ نے خود ماسٹر کی ہے, یہاں پہ سال کی ہے, اور آسٹریلیا میں 2 سال کی ہے, کینیڈا میں 2 سال کی ہے. 1 سال کی ڈگری اٹ مینس کہ آپ کو 13,000 سے 15,000 میں آپ کا بجٹ بن جاتا ہے اور آپ اس میں اپنا ماسٹرز کر سکتے ہیں. لیکن آسٹریلیا میں آپ دیکھیں کہ 2 سال کا ماسٹرز آپ کو اتنا فائنینس چاہیے کہ آپ کو 2 سال اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو 2 سال کا PSW مل جاتا ہے اس کے بعد 1 سال کی اسٹڈی کے بعد. تو آپ کے لیے چیزیں یہاں پہ اچھی ہیں. اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے تو میں یو کے کو اسٹل پریفر کرتا ہوں دوسرے کنٹریز پہ. ہاں یہاں پہ جیسے کینیڈا میں PR ایزی ہو جاتی تھی, لیکن کینیڈا کا ویزا مشکل ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو ماسٹرز کے لیے 2 سال اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. بیچلرز کے لیے یہاں پہ 3 سال ہے, وہاں پہ 4 سال ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب سے ہم پاکستان سے ہماری ایجوکیشن سسٹم کو بھی یہی جو یو کے کا ایجوکیشن سسٹم ہے سپورٹ کرتا, ہم یو کے کی ساری بکس وغیرہ کو پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور ورلڈ وائڈ ان کا جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ریکگنائزڈ ہے, ان کی ڈگریز ورلڈ وائڈ ریکگنائز ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یو کے آنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے. میں یو کے کو پریفر کرتا ہوں دوسرے کنٹریز پہ اگر آپ جینون اسٹوڈنٹ ہو تو. اچھا جی, یہ ہمارے ساتھ رافع بھائی موجود تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور ان سے ہم نے بہت اچھے کویسچنز کیے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں, یا بہت سے لوگ آج کل ورک پرمٹ کے حوالے سے
پوچھتے ہیں کہ UK کا ورک پرمٹ کے بارے میں، تو انہوں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو یا کوئی بھی بات ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ یاسر. آئی ہوپ سارے لوگ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں یہ سارے لوگوں کے لیے یوزفل ہوں، اور جتنے بھی لوگ UK آنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں. یہ پرسنل ایکسپیرینس ہم نے اپنا بتایا. اور باقی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو کمنٹ باکس میں یاسر سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ مجھے آپ خود ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں. میں نے تقریباً 150 ویڈیوز UK کی جو لائف ہے اور اس ساری چیزوں کے اوپر میں نے اپنے YouTube چینل پہ رافع ولاگز UK پہ اپڈیٹ کی ہوئی ہے. تو آپ اس پہ جا کے میرا چینل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ. ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ.